حنیف قریشی صاحب یہ جو بار بار رٹا لگا رہے ہیں نا کہ یہ جناب خطائی اجتہادی والا یہ گستاخی ہے. میرا حنیف قریشی صاحب سے پہلے بھی سوال تھا، اب پھر کر رہا ہوں کہ حنیف قریشی صاحب ہاتھ جڑوا لو، مہربانی کر کے سب سے پہلے آپ اپنا موقف تو دیں نا. خطائے اجتہادی کے بارے میں دو باتیں ضرور بتا دیں. اہل سنت کا موقف کیا ہے، ایک. دوسرے نمبر پر آپ کا موقف خطائے اجتہادی کے بارے میں کیا ہے. جب تک آپ یہ اپنا سٹیٹمنٹ جاری نہیں کرتے، اپنے موقف کا اعلان اور اظہار نہیں کرتے، تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اب مجھے بتائیے کہ یہ بھی چیلنج کر رہے ہیں پورے گھروں کو، چاہے وہ عرفان شاہ صاحب ہوں، ریاض شاہ صاحب ہوں، حنیف قریشی صاحب ہو، کوئی بھی ہو. لیکن کیا ہے کہ حنیف قریشی صاحب اللہ جانے کہاں رہے اتنی دیر. اب مجھے بتائیے کہ کیا اب ان کو دوبارہ ہوش آئی ہے؟ مجھے بتائیے کہ مفتی حسان صاحب پر یہ اعتراض کر رہے ہیں، جو چیلنج کر رہے ہیں یہ اس طرف جا نہیں رہے. اچھا، دوسرے نمبر پر آپ کو چیلنج اس وقت کیا مفتی زاہد نعمانی جلالی صاحب نہیں کر رہے؟ تو بھائی جو آپ کے سوالات ہیں، یہ 10 ہیں، 12 ہیں، جتنے بھی ہیں، یہ آپ سوالات ان کے سامنے رکھیں نا جن کے ساتھ آپ کے معاملہ چل رہے تھے. وہ چیلنج پہ چیلنج کر رہے ہیں، آپ ان سے لوگوں کی توجہ ہٹا کر دعوت اسلامی کی طرف کرنا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کیسے ہیں آپ؟ امید ہے بالکل ٹھیک ہوں گے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے، دارین کی نعمتیں برکتیں ہم سب کا مقدر اور نصیب بنائے. ناظرین ایک ویڈیو میرے سامنے آئی ہے، غالباً کل رات ہی اپلوڈ ہوئی ہے، مفتی حنیف قریشی صاحب کے چینل پر انہی کی ویڈیو ہے. حنیف قریشی صاحب کی میں نے وہ ویڈیو سنی ہے، دیکھی ہے، دکھ بھی ہوا، تکلیف بھی ہوئی، افسوس بھی ہوا، تشویش بھی ہو رہی ہے کہ یار یہ بندہ مناظر آدمی ہے، لیکن اللہ جانے اب کیا معاملات ہیں، کیوں بات سمجھ میں نہیں آتی. ایک سمپل اور چھوٹی سی بات کو کیوں اتنا بڑھاوا دیا جا رہا ہے. پھر ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ میں فتنہ کھڑا نہیں کرنا چاہتا. بھئی اور کس کو کہتے ہیں فتنہ کھڑا کرنا؟ بہرحال حنیف قریشی صاحب کی ناظرین جو ویڈیو ہے وہ کافی طویل ہے، تقریباً 35-40 منٹ کے قریب ہے تقریباً ان کی ویڈیو. ہر پہلو پر بات کرنا، ہر سوال کا جواب دینا، ہر بات کی طرف اشارہ کرنا یہ ممکن تو نہیں ہے. انہی کی ویڈیو میں سے میں صرف 2 پہلو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جو بالخصوص انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے اس وقت دعوت اسلامی کو. اور دعوت اسلامی میں سے بالخصوص 2 شخصیات کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے. ایک مفتی حسان عطاری صاحب ہیں اور دوسرا مولانا الیاس عطار قادری صاحب، امیر دعوت اسلامی دامت برکاتہم عالیہ. پہلے ان کی جنگ چلی ہوئی تھی علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کے ساتھ، وہاں پر جو ہے یہ کامیاب نہ ہو سکے، تو اب ان کو تکلیف ہوئی ہے کہ مفتی حسان صاحب نے پتہ نہیں ان کو ٹارگٹ کیا. آپ جانتے ہوں گے یہ جو زید چل رہا تھا، وہ سوال کیا تھا مفتی حسان صاحب سے، تو انہوں نے جواب دیا تھا. چونکہ سوال ہی زید کے نام سے کیا گیا تھا تو جواب بھی زید کو ہی دیا گیا، زید کا نام لے کر، یعنی کہ تو ان کو تکلیف ہوئی کہ پتہ نہیں مجھے ڈائریکٹ کہا. تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ کچھ حسن ظن بھی رکھ لیں قریشی صاحب، کیونکہ الیاس قادری صاحب پر بھی سوالات ہوتے رہتے ہیں. ان کے علاوہ مفتی قاسم صاحب ہو گئے، مفتی علی اصغر صاحب ہو گئے، مفتی حسان صاحب ہو گئے، یہ جتنے بھی مفتیان کرام ہیں جو مدنی چینل پر آ رہے ہیں، ان پر سوالات ہوتے رہتے ہیں، جوابات دیتے رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈائریکٹ آپ کو ٹارگٹ کیا. اگر آپ کو ہی ڈائریکٹ ٹارگٹ کرنا ہوتا تو کئی سال پہلے کر دیتے، کیونکہ آپ کی زبان صرف ایک بار تھوڑی پھسلی ہے. کبھی حضرت اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر آپ کی زبان پھسل جاتی ہے، رجوع آتا ہے. کبھی حضرت امیر معاویہ نو ڈیمانڈ کے حوالے سے، کبھی حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زبان ایک مرتبہ پھسلی ہے. کہیں کیا ان کا نام ہے ویس رضا قادری صاحب کے بارے میں کیا آپ نے غلیظ لفظ استعمال کی ہیں. آپ کی زبان تو ایسے ہے جیسے پتہ نہیں کسی تیل والی جگہ پہ پڑی ہوئی ہے جو پھسلتی رہتی ہے آئے دن بدن. بہرحال حنیف قریشی صاحب نے جب اچھی خاصی بڑھاس نکالی ہے جی، ٹارگٹ بنا لیا الیاس قادری صاحب کو بھی، اور ٹارگٹ انہوں نے بنا لیا ہے مفتی حسان صاحب کو بھی. انہوں نے تقریباً 10 سے 12 سوالات ہیں جو انہوں نے کہہ دیے ہیں مفتی حسان صاحب کو و دیگر مفتیان کرام کو، ان کے ہمیں جوابات دی. سب سے پہلے دعوت اسلامی کے بارے میں جو انہوں نے کہا نا حنیف قریشی صاحب نے، آپ وہ سن لیں، پھر اس پر ہم انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے، لیکن ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے. دعوت اسلامی ان تنظیموں میں سے ہے کہ جس نے پچھلے 3.5 سال اس مسئلے پر خاموشی اختیار کی، باوجود ان کے دارالافتاء سے سوال کرنے کے انہوں نے اس پر جواب نہیں دیا. ٹھیک ہو گیا جی کہ 3-3.5 سال کا عرصہ گزر گیا، دعوت اسلامی نہیں بولی. بھائی اب بھی دعوت اسلامی آپ کے بارے میں نہیں بولی، کیونکہ آپ کی ہر موومنٹ یہ ضروری تھوڑی ہے کہ ان کے پاس پہنچ رہی ہے. ایک بندہ جو ہے وہ اپنی ڈگر پہ لگا ہوا ہے، اس کا مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے، عقائد و نظریات اعلیٰ حضرت کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، صرف آپ لیبل رہ گیا آپ کے اوپر. جس طرح عرفان شاہ صاحب کے اوپر لے گیا، وہ کیا کہتے ہیں لفظ اعلیٰ حضرت سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے. عرفان شاہ صاحب یہ آپ کی اچھی خاصی جنگ چلتی رہی ہے، وہ میں نے پچھلی 1-2 ویڈیوز میں جو ہے وہ میں نے بیان کی ہے
آپ کی صلح ہے، یعنی کہ آپ کا ایک ٹھکانہ ہو تو پھر آپ سے کوئی مخاطب بھی ہو، کوئی آپ سے بات بھی کرے۔ دوسرے نمبر پر جس طرح اگر آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں جواب دیا، بھائی اگر آپ کو جواب دیا کل کو کوئی اور اٹھے گا پھر ان کو بھی جواب، یہ تو ایسے جواب سلسلہ چلتا رہے گا۔ آپ کو کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، سوال ہوا تھا، سوال کا انہوں نے جواب دے دیا، پہلی بات۔ دوسرے نمبر پر یہ جو آپ نے سوالات کھڑے کی نا دعوت اسلامی کے حوالے سے کہ دعوت اسلامی کے یا وہ جوابات ہیں، بھئی انہوں نے نہ دینے ہیں تو نہ ہی پہلے آپ کو دیا تھا، کیونکہ دیکھیے اشرف آصف جلالی صاحب کے ساتھ آپ کا معاملہ چل رہا تھا۔ اشرف آصف جلالی صاحب نے آپ کو چیلنج کیا، میدان میں نہیں آئیے، آپ ذرا ویڈیو کلپ آپ سن لیں، پھر اس پر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم مزید بات کرتے ہیں، لیکن ویڈیو کو پھر کہہ رہا ہوں آپ نے پورا دیکھنا ہے۔ میں آفیشیلی دعوت اسلامی کے دارالافتاء سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں اور امید ہے کہ مفتی احسان صاحب اور دیگر جو لوگ ہیں وہ ان سوالوں کا جواب ضرور دیں گے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے، بتائیے زید یہ کہتا ہے کہ فدق کے معاملے میں جب بی بی پاک نے مطالبہ کیا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے، تو بی بی پاک جب مطالبہ فرما رہی تھی تو وہ خطا پر تھی، اور بعد میں وہ کہتا ہے کہ ان سے غلطی ہو گئی۔ یہ جی حنیف قریشی صاحب کا جو سوال تھا انہوں نے رکھ دیا مفتی دعوت اسلامی مفتی حسان صاحب پر و دیگر جو مفتیان کرام ہیں۔ تو حنیف قریشی صاحب سے میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ کے اندر سوالات جنم لے رہے ہیں نا، ابھر رہے ہیں سوال، مجھے بتائیے 3-3.5 سال تک جلالی صاحب کا چیلنج نہیں کرتے رہے، تب آپ کو سوالات کے جوابات کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اب آپ آ کر دعوت اسلامی پر جو ہے وہ اٹیک کر رہے ہیں کہ دعوت اسلامی میدان میں، بھائی مجھے بتائیے کیا دعوت اسلامی پر اعتراض کرنے والوں میں سے صرف آپ اکیلے ہی ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دعوت اسلامی پر اعتراضات کیے؟ بالآخر وہ خود ہی چپ ہو گئے، وہ ایک اپنی ڈگر پر ہے، نہ انہوں نے آپ کا نام لیا، زید کا کہہ کے سوال پوچھا گیا، زید کا کہہ کے انہوں نے جواب دے دیا، بات ختم ہو گئی۔ یہ جو آپ نے دوسرا سوال الیاس عطار قادری صاحب کے حوالے سے کیا نا، وہ بھی آپ کا بندہ نہیں تھا، کیونکہ آپ کے اندر دور اندیشی نہیں ہے۔ معافی چاہوں گا، میں یہاں پر ویڈیو کلپ احتیاطاً نہیں چلا رہا ہوں اس سے تاکہ فتنے جنم نہ لیں زیادہ۔ جو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے الیاس قادری صاحب نے ایک سوال کے جواب میں، وہاں پر بھی سوال ہی کیا گیا تھا، کسی کا نام تھوڑی لیا گیا تھا، وہ بھی سوال ہی تھا کہ کیا ہم حضرت علی پاک کو نبی پاک علیہ السلام کا بھائی کہہ سکتے ہیں؟ اس پر الیاس قادری صاحب نے منع فرمایا تھا کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی شفقتیں ہیں لیکن ہمیں نہیں کہنا چاہیے۔ اب کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ اس میں اگر آپ کے پاس کوئی شعور ہوتا تو آپ سمجھ جاتے، کتابوں میں لکھا نہیں گیا کہ جو اپنا نبی پاک علیہ السلام جو ہے وہ بڑے بھائی کی طرح ہے، لکھا نہیں گیا۔ اگر آپ کے پاس دور اندیشی ہوتی تو آپ سمجھ جاتے کہ یہ اشارہ کس طرف کیا جا رہا ہے، ضروری تھوڑی تو کہ ہر بندے کا نام لے کر کہا جائے۔ اچھا، دوسرے نمبر پر آپ کو چیلنج اس وقت کیا مفتی زاہد نعمانی جلالی صاحب نہیں کر رہے؟ تو بھائی جو آپ کے سوالات ہیں، یہ 10 ہیں 12 ہیں جتنے بھی ہیں، یہ آپ سوالات ان کے سامنے رکھیں نا جن کے ساتھ آپ کے معاملہ چل رہے تھے، وہ چیلنج پہ چیلنج کر رہے، آپ ان سے لوگوں کی توجہ ہٹا کر دعوت اسلامی کی طرف کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا دعوت اسلامی کا مزاج کیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو بیان وہ کر رہے ہیں اشرف آصف جلالی صاحب، جو وہ بیان کر رہے ہیں مفتی زاہد نعمانی جلالی صاحب، بھائی انہوں نے کتنی بار آپ کو چیلنج کیے، درجنوں بار کر دیے، آپ ایک مرتبہ بھی میدان میں نہیں ہیں، اس کی وجہ تو بتا دیجیے گا۔ کیا آپ شخصیات کے لیے مناظرہ کریں گے یا سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ناموس کے لیے آپ نے جو ہے وہ مناظرہ کرنا ہے؟ جب آپ کا ٹارگٹ سیدہ کائنات کی ناموس ہے، آپ کی عزت ہے، تو بھائی چاہے کوئی ہو، جلالی صاحب علیل ہیں، جب وہ کہہ رہے تھے تب آپ پچھلی ایک ویڈیو میں آپ نے بڑی چلاکی کے ساتھ وہاں سے بڑی تیزی کے ساتھ گزر کے کہتے ہوئے یہ کہ چلو یار میں نے اگر جلالی صاحب سے مناظرہ نہیں کیا، پہلے اس کا جواب نہیں دیا، چلو اب اس بات کو سامنے رکھ کر اب بھی جو ہے وہ جلالی صاحب میرے کلپ کا جواب دے دیں، تو بھائی یہ آپ نے 3-3.5 سال کو ایسے ایک سیکنڈ کے ساتھ گزار دیا، آرام سے کہہ دیا کہ نہیں چلو اس کو سامنے رکھ کر، او بھائی اس وقت کو نہیں، جب انہوں نے تمہیں سامنے رکھ کر کتنی بار کہا تب تمہیں تمہارے سوال جو تھے وہ ذہن میں نہیں تھے؟ کیا تب آپ مفتی نہیں تھے؟ کیا اس وقت جو ہے وہ آپ خواب غفلت میں تھے؟ کیوں آپ نے اس وقت جو ہے وہ جلالی صاحب کے ساتھ مناظرہ نہیں کیا؟ آپ تو عدالتوں کی بات کر رہے تھے، تو چلو عدالت تک جو ہے وہ رسائی نہیں ہوئی، کوئی معاملہ نہیں بنا یا عدالت نے طلب نہیں کیا، ویسے تو آپ مناظرہ کر سکتے تھے نا۔ اب بھی وہ زاہد محمود نعمانی جلالی صاحب جو ہیں آپ ان کے ساتھ مناظرہ کر سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ مختار حیدری صاحب، وہ بھی کلپ میرے پاس پڑا ہے لیکن اگر میں چاہوں تو وہ چلا سکتا ہوں، لیکن بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ انہوں نے کیا آپ کو چیلنج نہیں کیے؟ کیا وہ بندہ پڑھا لکھا نہیں ہے؟ انہوں نے تو یہاں تک چیلنج کر دیا کہ عربی میں مناظرہ کرنا میں تب بھی تیار ہوں۔ یہ میرے پاس پڑا ہوا، بلکہ میں چلا ہی دیتا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں پتہ نہیں ہے خام خواہ جو ایسے جو وہ گپے مار رہا ہے۔ یہ آپ سن لیجیے ذرا۔ بات یہ کہ یہ تحریک جب سے چلی تب سے لے کے اب تک بڑے ڈیپتھ میں جا کے ہم نے اس کو سٹڈی کیا، پڑھا، اور اچھی طرح الحمدللہ تعالیٰ میں ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی 2-3 مرتبہ حاضر بھی ہوا، وہاں بھی اس موضوع کو ڈسکس کیا، پھر اس پر بہت ساری ہم نے تقریریں بھی کی۔
اب اس پورے دوسرے دڑے کے پاس تحریک رجوع والے جتنے بھی ہیں ان کے پاس جو مجھ ناچیز کو محسوس ہوئے کہ ان کو درسیات آتی ہیں، کو کتابوں کے نام لے رہے ہیں، جس نے بھی کو کتاب کا نام لیا میں نے خود اس سے براہ راست فون پہ بات کی، اور میں فون کر کے جیسے یہ کہتا ہوں کہ شیخ حل تستطیع ان تتکلم معی باللغہ العربیہ، تو ساتھ ہی وہ فون کاٹ دیتا ہے، وہ کال کاٹ دیتا ہے۔ اس پورے دھڑے میں ایک بندہ مجھے لگا جس نے نام لیا سلم العلوم کا، جس نے نام لیا قطبی کا، جس نے نام لیا مختصر المعانی کا، حاشیہ کولمبوی کا، فیصل آباد کا۔ ہم نے اسے ہٹ کے 4 مرتبہ رابطہ کیا۔ میں نے کہا ڈاکٹر جلالی کا رد کرنے والے رد بلی کے چیمپئن، ہم سے بھی کوئی 4 باتیں تو کر لو، کوئی تعارفی 4 جملے تو بول لو۔ ہم نے بھی تھوڑی سی سلم پڑھی ہوئی ہے، ہم نے بھی حمداللہ کو تھوڑا سا پڑھا ہے، شمس بازی ہم نے بھی پڑھی، صدر ہم نے بھی پڑھی ہے۔ بہرحال میں آج کے اجتماع میں یہاں پہلے بھی بار میں نے کہا، اب بھی کہہ رہا ہوں، اپنے زور پر نہیں، میں امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، حامی سنت، ماہی بدعت، جبل استقامت، بطل حریت، کنز الکرامت، صاحب رشد و ہدایت، مخزن علوم شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت، سید المجددین، مجدد اعظم امام احمد رضا کا جو نمک کھایا اور آج تک جو اعلیٰ حضرت کی رضا خاری کی، اس کے زور پر آج پھر کہہ رہا ہوں، تحریک رجوع پورے دھڑے میں اگر کوئی بھی ہے جس کو دین کی الفابیٹس اور ابجد آتی ہے، میں امام احمد رضا کا نوکر مناظرے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا ناظرین، یہ تھا، اب آگے بھی ہے لیکن وہ میں نے یہاں پہ چھوڑ دیا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ بھی چیلنج کر رہے ہیں پورے گھروں کو، چاہے وہ عرفان شاہ صاحب ہوں، ریاض شاہ صاحب ہوں، حنیف قریشی صاحب ہو، کوئی بھی ہو، لیکن کیا ہے کہ حنیف قریشی صاحب اللہ جانے کہاں رہے اتنی دیر۔ اب مجھے بتائیے کہ کیا اب ان کو دوبارہ ہوش آئی ہے؟ مجھے بتائیے کہ مفتی حسان صاحب پر یہ اعتراض کر رہے ہیں، جو چیلنج کر رہے ہیں یہ اس طرف جا نہیں رہے حنیف قریشی صاحب۔ اچھا دوسرے نمبر پر حنیف قریشی صاحب یہ جو بار بار رٹا لگا رہے ہیں نا کہ یہ جناب خطائی اجتہادی والا یہ گستاخی ہے، گستاخی ہے، گستاخی ہے۔ میرا حنیف قریشی صاحب سے پہلے بھی سوال تھا، اب پھر کر رہا ہوں کہ حنیف قریشی صاحب ہاتھ جڑوا لو، مہربانی کر کے سب سے پہلے آپ اپنا موقف تو دیں نا۔ خطائے اجتہادی کے بارے میں 2 باتیں ضرور بتا دیں، اہل سنت کا موقف کیا ہے، ایک، دوسرے نمبر پر آپ کا موقف خطائے اجتہادی کے بارے میں کیا ہے۔ جب تک آپ یہ اپنا سٹیٹمنٹ جاری نہیں کرتے، اپنے موقف کا اعلان اور اظہار نہیں کرتے، تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آپ نے بندوق رکھی ہوئی ہے جناب کندھے پہ کسی کے، اور آپ بار بار یہ خطائے اجتہادی کہتے ہیں، گستاخی ہوگی، گستاخی، گستاخی۔ یار سب سے پہلے آپ تو یہ تعین تو کریے نا کہ یہ ہے خطائے اجتہادی، اس پر بات کرنا آسان ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے جب آپ خطائے اجتہادی کے بارے میں بات کریں تو بہت زیادہ پہلو جو ہے نا اس کی نوبت ہی نہ آئے، کئی مسائل تو ویسے ہی حل ہو جانے، لیکن آپ کا ابھی تک ہم نے یہ سنا ہی نہیں ہے، دیکھا ہی نہیں ہے کہ آپ نے جو کہا ہو کہ یہ موقف اہل سنت کا ہے خطائے اجتہادی کا، خطائے اجتہادی کے حوالے سے، اور یہ موقف میرا ہے۔ اگر واقعی اہل سنت و جماعت کے لحاظ سے آپ کا موقف ہوتا پھر تو اختلاف رہتا ہی نا، کیونکہ کثیر تعداد علماء و مشائخ کی ایسی ہے جو اشرف آصف جلالی صاحب کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب آپ جو ہے وہ ایسے آنکھیں بند کرتے ہیں، کھول لیتے ہیں، آپ کو گستاخ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ الیاس قادری صاحب کو آپ نے گستاخ کہہ دیا، اور ان کی جو شائع کردہ کتابیں ہیں کرامات عثمان غنی، اس کا سکرین شاٹ آپ نے لگا دیا کہ بیانات اتار، اس کا سکرین شاٹ کہ اس میں بھی الیاس قادری صاحب نے گستاخی کی ہے، اس میں بھی الیاس قادری صاحب نے گستاخی کی ہے، اور یہاں پر بھی انہوں نے جو ہے وہ یہ کہہ دیا۔ او بھائی آپ کو تو ہر بندہ، اچھا آپ کائنات میں ایک مفتی رہ گئے، دعوت اسلامی میں کتنے سینکڑوں کے لحاظ سے جو ہے وہ مفتی ہیں، اور آپ یہ جانتے ہیں، بلکہ بچہ جانتا ہے، جو دعوت اسلامی سے اٹیچ نہیں وہ بھی جانتا ہے، جو اہل سنت و جماعت سے جن کا تعلق نہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ ہلکی سی بات بھی ہو نا تو الیاس قادری صاحب ایسے رجوع کرتے ہیں فوراً آنن فانن، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ مسائل کے لحاظ سے ان میں کسی قسم کی کوئی ضد یا آکڑ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو یقیناً الیاس قادری صاحب فوراً اس سے رجوع کرتے، توبہ کرتے۔
یہ سوشل میڈیا مدنی چینل کا تصور بھی نہیں تھا. جب ملتان اجتماع میں ہم نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے 3 مرتبہ کا تو مجھے یاد ہے کہ الیاس قادری صاحب نے مختلف ٹائمنگ میں جو ہے یہ اعلان کیا تھا. وہ مسئلہ تھا مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جنت میں ایک ہوگا کوڑا, یہ اس کو کوڑا سمجھ رہے تھے, جیسے پھل وغیرہ کھائیں گے تو پتہ نہیں کوڑا وغیرہ جیسے ہوتا ہے, تو یہ اس کو کوڑا کہہ رہے تھے. تو بعد میں مفتیان اکرام نے توجہ ان کی شاید دلائی تھی, تو انہوں نے اس پر رجوع کیا تھا کہ میں سمجھتا تھا کوڑا, لیکن یہ لفظ کوڑا نہیں, یہ لفظ ہے کوڑا. ٹھیک ہو گیا, جنت میں ایک لفظ بولا جائے گا کوڑا. اب یہ کیا ہے وہ بڑے علماء کرام ہی بتا سکتے ہیں, لیکن کوڑا اور کوڑا اس میں ان کو غلط فہمی ہو گئی تھی, تو یہ کوڑا کہہ رہے تھے, لفظ تھا کوڑا. تو بھائی جب یہ سوشل میڈیا کا تصور ہی نہیں تھا, شاید اس وقت موبائل بھی نہیں تھے میرے خیال میں, یہ اتنی پرانی بات ہے, تب الیاس قادری صاحب نے رجوع کیا تھا. تو مجھے بتائیے آج یہ رجوع نہیں کریں گے؟ اگر ہوتی, نہ الیاس قادری صاحب نے کوئی گستاخی بے ادبی کی ہے, اور نہ ہی, اور دعوت اسلامی کبھی بھی آپ کو جواب نہیں دے گی, نہ ہی وہ کسی کو اس طرح جواب دیتی ہے, نہ ہی ان کا یہ مشن اور ٹارگٹ ہے. آپ اپنی جو ہے نا فکر اس کو تبدیل کیجیے, آپ اپنی لائن کو سیدھا کیجیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے کافی راستے جو ہے وہ آسان ہو جائیں گے. شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر واقعی جرت بھی ہو, اخلاق بھی ہو, اور فکر رضا کی تڑپ بھی ہو. انشاءاللہ تعالیٰ مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے. آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کر دیجیے گا. ہمارے چینل کو چاہیں تو سبسکرائب کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.